بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم اس دن کو یاد کر رہے ہیں. آج چونکہ 7 تاریخ ہے, 7 مئی ہے. 7 مئی کی ہی ابتدائی ساعتیں تھیں جب رافیل گرائے گئے تھے. گویا مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہو رہا ہے, اور یہ وہ لمحات ہیں کہ جس نے پاکستان کی پوری تاریخ کو, خطے میں پاکستان کے امپریشن کو, سب کچھ ہی بدل دیا. آج کے دن کی سب سے بڑی, سب سے خوشگوار, حیرت والی اور سب سے مستند بلا شبہ خبر یہ تھی کہ آج پاکستان نے باقاعدہ اس بات کو اناؤنس کیا, ایئر وائس مارشل جناب طارق غازی صاحب نے, کہ وہ اسکور جو پاکستان کا بھارتی طیاروں کے گرانے کا تھا, جس کی تمام تر نیوٹرل ذرائع سے ہوتی ہے, تمام تر نیوٹرل ذرائع سے پاکستان کا ایک بھی طیارہ گرنے کی کسی بھی نیوٹرل ذریعے سے تصدیق نہیں ہوتی, اور بھارت کے ملٹیپل طیارے گرنے کی تصدیق تمام تر نیوٹرل ذرائع سے ہوتی ہے. یہ اسکور دراصل 8-0 ہے. ایئر وائس مارشل نے آج یہ کہا. وہ ورلڈ میں پہلی دفعہ تھا. ہماری کنفرمڈ کیل 4 رافیلز, 1 سو-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000, ایکسپینسو ملٹی رول انمینڈ سسٹم آلسو. مجھے کہنا پڑے گا کہ اب ہم 8-0. ان ایڈیشن نمبر آف ایئر کرافٹ ڈیمیج, کچھ دے اسٹل ریمین irrecoverable. That was a great surprise for the enemy. سو یہ تو وہ سرپرائز تھا جو کہ قوم کو دیا گیا, اور ایک اور سرپرائز کی نوید سنائی گئی جو کہ اگلے کچھ ماہ میں ہوگا, جو کہ اگست کی تاریخ میں, اگست کی 14 تاریخ کو ہو گیا. وہ کیا ہے وہ بھی دیکھیے. اس بات 14 اگست پہ ایک عظیم الشان اس پہ ایک پریڈ ہوگی, جس میں ہم اس پار پوٹینشیل کا اگین ایک بہت چھوٹا سا جھلک عوام کے سامنے فزیکلی بھی دکھائیں گے. مقصد یہ ہے کہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہمیں بتایا نہیں تھا. تو یہ ساری کی ساری بات ہے. چونکہ آپریشن بنیان و مرصوص کو, مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہو رہا ہے, تو آج افواج پاکستان کے یعنی کہ بری, بحری, فضائی نمائندگان موجود تھے, اور وہ پاکستان کی قوم کو اس تاریخی مارکے پر, بلا شبہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں, بلا شبہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ پراکسی فتح نصیب ہوئی, کہ جس کو صرف تمام تر پاکستانی نہیں مانتے, جس کو دنیا مانتی ہے. تو آج افواج پاکستان کے نمائندگان عوام پاکستان کو بنیان و مرصوص مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر ان الفاظ میں مبارکباد دے رہے تھے. اب وہ افواج پاکستان کی طرف سے مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر مبارکباد. کسی کا باپ بھی پاکستان پہ آنچ نہیں لا سکتا, جو کرنا کر. پاکستان کی افواج عوام کی امنگوں پر پورا ہو. ان کو کچھ لوگ یہ غلط فہمی دیتے تھے کہ یہ عوام اور یہ جو فوج ہے اس کے درمیان کوئی دوری ہے. ہم اس سے بھی کہتے تھے کوئی مائی کا لال ضرورت نہیں ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان, وی آر ٹوگیدر. یہی بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ تو اپنا کام نہیں جانتے, اپنے کام کے علاوہ سارے کام کرتے ہیں. تو ہم نے پھر 6 اور 7 کو اور 9 10 کو کام کر کے دکھایا, یہ نہیں دکھایا. کس دکھائی ہے, ہم آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک دکھا رہے ہیں. وی آر پریپیئرنگ فار دی فیوچر وار. دوبارہ کیا 3 بار 4 بار 6 بار 10 بار جتنی بار آنا ہے, جو کرنا ہے. یہ جو پراکسیز ہیں ان کو بھی لانچ کر کے دیکھیں. یہ ملک, اس کی فوج, اس کی لیڈرشپ, سب سے بڑھ کر اس کی عوام ایک ہے. ابھی جو پراکسیز کی بات کی ہے, اس پراکسیز کو فردر انہوں نے الیبوریٹ بھی کیا کہ کس کا تعلق کس سے ہے اور کس طرح ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کیا کہا ہے دیکھیے گا. مارکہ حق میں ہندوستان کو سبق سکھایا گیا تو اس نے کس کو بلایا اپنے پاس اپنے گھر میں, جو سو کالڈ وزیر خارجہ ہے اس کا, افغان طالبان رجیم کا. آؤ یار کچھ ہماری مدد کریں. دیکھے تھی نا اپنے بیسٹ فرینڈز کی دونوں کی تصویریں گلے میں. مارکہ حق کے اگلے دن 11 مئی کی فتنہ الہندوستان, یہ ان کی پریس سٹیٹمنٹ. PLA along with the entire nation is ready to attack from the western border. ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں یار تم نے جو اوپر نیچے دائیں بائیں جس کو اکٹھا کرنا ہے کر. ان کا باپ جو ہے نا, باپ کون ہے یہ دیکھ لیں, جو اسلام کا نام نہاد ہے, خارجی نور ولی. ان بغیرتوں کو, ان بے شرموں کو, ان بے حیا لوگوں کو بالکل ایکسپوز کر کے ننگا کر کے کھڑا کر. اکتوبر میں ہم نے پہلی بار وہاں پہ ان کو ٹیررسٹ سپورٹ انفراسٹرکچر جو ہیں ان کو ہٹ کیا. یہ ہیں خارجی, دائرہ اسلام سے خارج بار, اور ان سے لڑنے والی جو فوج ہے, اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل ترین ہوگی. کون سی فوج لڑ رہی ہے ان سے؟ آپ کی فوج, الحمدللہ. پاکستان اور ایک فیلڈ مارشل, یہ میرا خیال ہے دن رات ان کے خواب میں آتے ہیں. They need to grow. اور آخر میں یہ بھی دیکھیے کہ بنیان و مرصوص مارکہ حق, یہ سب کچھ جو معاملہ شروع ہوا تھا, ویسے تو پہلا کام پہلگام تھا جو کہ برے طریقے سے بیک فائر کیا. پھر آپریشن لانچ کیا, آپریشن سندور اس کو نام دیا. آپریشن سندور کو آج 1 سال مکمل ہونے پہ افواج پاکستان نے ان الفاظ میں یاد کیا. پتہ نہیں کون سے سندور کی تیاری کر رہے ہیں. یہ سندور سے نکلتے کیوں نہیں؟ کوئی مردانہ نام رکھ لو. یہ سندور تو خواتین کو لگایا جاتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے ان کو جو سا ہے یہ سندور یاد آ گیا ہے. جان چھوڑ دو اپنی فوج کی, اس کو پروفیشنل فوج بننے دو. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے آئے ہوئے تھے وہ DGMO اور DG ایئر آپریشنز اور سینئر افسران. پہلی بات تو یہ کہ یار تمہیں کس نے کہا کہ انگریزی میں بات چیت کر رہے ہو؟
اس لیے کیونکہ تم سنانا چاہتے ہو دنیا کو کہ ہاں یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا، پورا 1 گھنٹہ وہی کہانی سنا کے چلے گئے ہو. اور آگے بڑھو نا. ہم تو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلی کہانی تو دنیا نے سن لی، آگے بتاؤ پورا سال کیا کرتے رہے. تو ہمارے ساتھ مہمانان گرامی موجود ہیں. سب سے پہلے تو ایئر کموڈر ریٹائر خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں تاکہ ذرا کچھ فضائی حوالے سے بات کریں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہیں تاکہ ذرا کچھ بری حوالے سے بات کریں. کموڈر ریٹائرڈ وزیر حسن صاحب ہیں تاکہ ذرا کچھ سمندری حوالے سے بحری حوالے سے ہم بات کریں. خالد چشتی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. اب یہ آج جو کہا ہے پاکستان نے کہ اٹ واز 8-0 ایکچولی، اٹ از 8-0 ایکچولی، یہ بہت انٹرسٹنگ اینڈ آئی کین ریلیٹ ٹو اٹ. وہ اس لیے کہ جب ہم آج سے 365 دن پہلے نشریات کر رہے تھے، جس لمحے میں بیٹھا تھا نشریات شروع کرنے کے لیے، تب مجھے بتایا گیا تھا کہ طیارے گرے ہیں اور ایک سے زیادہ گرے ہیں اور رافیل بھی گرے ہیں اور رافیل بھی ایک سے زیادہ گرے ہیں. لیکن تب بھی مجھ سے کہا گیا تھا کہ یار آپ نے ابھی بریک نہیں کرنا، ہم اس کو ہر اعتبار سے کنفرم کریں گے پھر بریک کریں گے. حالانکہ وہی وقت تھا جب سامنے انڈین میڈیا پاگل ہوا تھا، وہ پتہ نہیں کیا کیا کروا رہا تھا، لیکن ہم تب بھی جوش میں ہوش نہیں کھو بیٹھے تھے. تب بھی 2 چیزیں ہوئی تھیں. ایک، ہمیں یہ کہا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا کہ اصل گرائے گئے طیاروں کی تعداد تو اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن ابھی ہم باوجود یہ کلیم کر رہے ہیں جتنوں کی الیکٹرانک سگنیچرز ہیں اور سارا کچھ ہے. اس وقت آپ نے بھی ایک بات کہی تھی مجھ سے، ہماری پہلے آف دا ریکارڈ بات ہوئی تھی، پھر آپ نے وہ ریکارڈ میں آپ نے کہا یہ ہوئے تو 5 نہیں ہے، اس وقت پہلے ہم نے 5 کہا تھا، آپ نے کہا تھا ہوئے تو 6 ہیں لیکن تو میں نے کہا تھا یہ آپ ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں، تو آپ نے کہا تھا جی میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. سو وی ہیڈ آل دا ریزنس ٹو بلیو کہ یہ طیاروں کی تعداد اصل میں 5 سے بھی زیادہ ہے. اس سارے تناظر میں آپ بتائیے گا تجزیہ اور معلومات کی روشنی میں کہ آج جو پاکستان نے یہ جو نیا کلیم کیا ہے، اور ظاہر ہے یہ آپ یہ بھی سمجھائیے گا کہ یہ کلیم کرنے کا مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ یار بیان دے دیا بس دے دیا تو دے دیا. الیکٹرانک سگنیچر ٹیکنیک ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ کوئی کچھ پیچھے ہوتا ہے تو ہی اس طرح کلیم ہوتا ہے. یہ اس کی کتنی سگنیفیکنس ہے؟ بہت شکریہ بادامی صاحب، آپ نے انوائٹ بھی کیا اور 365 دن آپ میموری میں پیچھے بھی لے گئے. اس وقت جب رات کے تقریباً 1:30 بجے تھے، جب شوٹنگ ہو چکی تھی اور پاک فضائیہ کے جہاز لینڈ کر چکے تھے، تو اس وقت الحمدللہ میرے لیے اعزاز ہے کہ مجھے ایئر ہیڈ کوارٹر سے بتایا گیا تھا کہ یہ ہے، اور مجھے آتھرائز کیا گیا تھا کہ آپ شیئر کر سکتے ہیں، نیوز اوتھینٹک ہے یہ. اور میں آپ کے ریویورز کو اپنی پاکستان ایئر فورس کی گریس اور کریڈیبلٹی کے سینس میں بتاتا چلوں کہ مجھے پہلے 6 کہا گیا اور پھر کہا گیا کہ نہیں سر آپ 5 بتائیے ابھی. تو میں نے خود ہی پوچھا کہ ابھی تو آپ 6 کہہ رہے تھے، 5 کیوں کہوں میں؟ تو 5 کیوں کہ روک کیوں رہے ہیں، یعنی مائنس کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سر ہمارے پاس الیکٹرانک ویڈیو ریکارڈنگ، جہاز کا ڈیٹا، ریڈار سگنیچر، الیکٹرانک سگنیچر، ساروں کی کنفرمیشن موجود ہے. لیکن ایک چیز جو ہم نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے کرائٹیریا کہ جب وہ ہوگی تو ملے گی، وہ ہے ایئر کرافٹ کا ریکیج. ہمیں الیکٹرانکلی تو پتا ہے کہ کہاں جہاز گرا ہے، لیکن ہم فزیکل چاہ رہے ہیں تھرو ہیومن انٹیلیجنس، سرویلنس اور سیٹلائٹ ہم کنفرم کریں گے تو پھر 6ٹا جہاز ایڈ کریں گے. تو آپ ایڈ، تو میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آن ایئر آنے کی کہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ 6ٹا کیوں نہیں بتا رہے؟ تو میں نے کہا پاک فضائیہ فل ہے، لیکن میں یہ آج کو بتا رہا ہوں کہ 6ٹا بھی آ جائے گا، لیکن میں آفیشیلی آپ کو 5 کہہ رہا ہوں. ایک تو یہ اس سے ریلیشن تھا. اس کے بعد میرے لیے خوش قسمتی، اب میں 8-0 تک لے کے آتا ہوں. میری ایک اور خوش قسمتی یہ تھی کہ انہی جیٹ اینڈ سی پائلٹس کو میں کچھ ہفتے پہلے اس جنگ سے، جب پہلگام بھی نہیں ہوا تھا، تو مل کر آیا تھا. میں نے پورا دن گزارا تھا. میں اپنی شوق میں ڈاکومنٹریز بناتا ہوں. میں نے ان سے ڈائریکٹ پہلی دفعہ مجھے 3 سالوں میں اجازت کسی کو ملی تھی انہی پائلٹس کو، ٹیکنیشینز کو، انجینئر سے بات کرنے کی. میں نے پوری ڈاکومنٹری اپنے یوٹیوب چینل پر ڈالی تھی اس وقت. تو میں نے اس وقت بھی وارن کیا تھا انڈین ایئر فورس کو، جب یہ 1 مئی کو میں نے ویڈیو ڈالی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اس ایئر فورس کو اس وقت انگیج نہ کریں، کیونکہ یہ بہت ہائیلی کمبیٹ ریڈی ہے، یہ آپ کو سرپرائز دے گی. ایک بات میں نے کہی تھی، اور دوسری کہی تھی کہ یہ جو فضائیہ کے سربراہ آپ کو بڑے انٹروورٹ لگتے ہیں، یہ بڑے ڈوسائل لگتے ہیں، بٹ ہی از اے ویری اگریسو پرسن. تو میں نے 2 چیزیں کہی تھی. الحمدللہ وہ 6 دن بعد وہ پوری ہوئی. وہ ویڈیو تو چلے ملین پر چلی گئی، وہ علیحدہ بات تھی، لیکن میری بات درست ثابت ہوئی. پھر اس کے بعد میرے لیے ایک اور اعزاز یہ ہوا کہ پوسٹ آپریشن بھی مجھے اعزاز ہوا کہ جا کر یہی وی ٹی آرز، ویڈیوز، ریکارڈنگز، ریڈار سگنیچر، الیکٹرانک ویریفیکیشن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے. نہ صرف اپنی سائڈ کے دیکھے، جو ہم نے دشمن پر جو حملے کیے تھے 10 تاریخ کو، وہ ٹنیج، وہ ٹارگٹس، کمپیریٹیو پکچرز جن کی بیفور اینڈ آفٹر، وہ ساری دیکھی. تو پھر میں نے پاک فضائیہ سے ریکویسٹ کی کہ اوئنگ ٹو مائی پیشن مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس پر ریسرچ کروں، ایک ڈاکومنٹری بنانے کی اجازت دی جائے. تو میں 1 سال پورا ریسرچ کیا، اور میں نے کل ہی ایک ڈاکومنٹری ڈالی اپنے چینل پر. اس کے میں نے لکھا ہے دی 8-0 ریالٹی کل. اور آج پریس کانفرنس ہوئی ہے، تو میرے لیے الحمدللہ یہ بڑی خوشی کا مقام ہے، اطمینان کا. وہ جو ریسرچ میں 1 سال سے کر رہا تھا،
ڈیٹا ویریفائی کر رہا تھا. تو مجھے ایئر وائس مارشل طارق غازی کے آنے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ میری بھی کریڈیبلٹی ہوئی کہ میں نے اس کا ٹائٹل یہ ہے The 8-0 ریالٹی. تو وہ میں اس لیے لنک کرنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ میں نہیں صرف پاک فضائیہ انتہائی گریسفل رہی, اور آل دس وائل اس سے زیادہ جو آج ایئر مارشل طارق نے کہا ہے, اپنے نوٹ کیا, انہوں نے کہا کہ اور بھی ڈیمیج ہیں جو ہمیں پتا ہے, لیکن وہ میں پورے ایک سال کے دوران جب میں ریکارڈنگ دیکھ رہا تھا, وی ٹی آر دیکھ رہا تھا, سارا ایکسیس مجھے دیا گیا تھا. تو میں نے جب پاک فضائیہ کی ٹاپ لیڈرشپ سے یہ پوچھا کہ جب آپ کو یہ کنفرم ہے, صرف آئیڈیا یا گیس نہیں ہے, جب آپ کو کنفرم ہے کہ اور زیادہ گرے ہیں, ڈیمیج ہوئے ہیں بیونڈ ریپیئر, بیونڈ اکنامیکل ریپیئر ہوئے ہیں, تو وہ تو کل ہو جاتی ہے جب جو جہاز ریکور ہی نہ کر پائے, آپ نے ڈیمیج کیا اس کو. تو آپ امیجن کریں بدامی صاحب, مجھے کہا گیا کہ نہیں سر ہم گریسفل ایگزٹ پلان کر چکے ہیں, ہم وار سے اوور ہیں, ہم اگلی جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں, ہم پچھلے کانفلکٹس میں کاؤنٹر ورسز کاؤنٹر, کلیم ورسز کلیم, پکچر ورسز پکچر پہ نہیں جانا چاہتے, ہم موو آن کر چکے ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں. تو یہ ایک طرف پاک فضائیہ کی گریس تھا, اور دوسری طرف آخری بات, I'm sorry میں نے ٹائم لے لیا لیکن میں لنک کرنا چاہوں گا, دوسری طرف اے پی سنگھ جو انڈین ایئر فورس چیف ہے, وہ 9 اگست کو تشریف لائے اس سارے ایپیسوڈ کے 3 مہینے بعد, اور بجائے نمبر دینے کے انہوں نے کہا ہم نے 5-6 جہاز مارے ہیں ہندوستان کے. تو 5-6 پہلے میں حیران ہوا کہ 3 مہینے بعد اتنی بڑی ایئر فورس کو جہازوں کا بھی نہیں ابھی تک پتا. پھر 2 مہینے اور گزر گئے, پھر انہوں نے کہا 10-12 مارے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ اپنے لوگوں کو کیسے فیس کرتے ہوں گے, اپنے لوگوں کو کیسے فیس کرتے ہوں گے جن کو پتا ہے کہ نہیں مارے, آپ کیسے ان کے سامنے سٹینڈ کر سکتے ہیں. اور میں حیران تھا, میں صرف آپ کو اسٹوری آف 8-0 پوری کمپلیٹ اسٹوری شیئر کیا. سوری فار ٹیکنگ ٹائم. نہیں زبردست, لیکن آپ نے بہت کوئکلی آپ نے پورا سفر ہمیں طے کروا دیا. اور بریگیڈیئر وقار حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ میں ذرا خالد صاحب کی آخری بات کو آپ کی پہلی بار بنانا چاہتا ہوں, تاکہ ہم نے چونکہ پہلے انہوں نے بہت ساری باتیں کی, تو میں چاہتا ہوں باتیں ریپیٹ نہ ہوں بلکہ ہم آگے کی بات کریں. انہوں نے کہا نا کہ اپنے لوگوں کو کیسے فیس کرتے ہوں گے. یہ دیکھیں جو کچھ ہوا ہے وہ میڈیا پہ ان کے سیاستدان وغیرہ خود بھی کہتے رہے, ویسے تو دنیا کو بھی اندازہ ہو گیا کیا ہوا ہے, ان کے لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا, لیکن ان کی اپنی فورسز سے زیادہ تو بہتر کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوتا ہوگا نا, چاہے ان کا اپنا چیف جو بھی کہتا رہے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. تو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ, اس وقت آپ فورسز کے مورال کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ ظاہر ہے آپ کے خود کے ایک متعلقہ فیلڈ ہے کہ جس کو پتا ہو کہ یار انیشیٹ بھی ہم نے کیا تھا, پنگا بھی ہم نے لیا تھا, دعوے بھی ہم نے کیے تھے, مار بھی ہمیں پڑی ہے, اور اس لیول کی مار پڑی ہے جیسے کبھی پہلے پڑی ہی نہیں. تو یہ جب یہ کسی اور کو پتا ہو نہ پتا ہو, ان کو تو پتا ہی ہے نا فورسز کے لوگوں, وہاں مورال کا پھر کیا عالم ہوتا ہے ایسی صورتحال میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی تھنک یہ بڑا پرٹیکولر کوشچن ہے. بیسیکلی اس کو کرائسس آف کمانڈ بھی کہتے ہیں, اور ہم اس کو آبزرو کریں 2019 سے, جب ابھی نندن کو یہاں پہ گرا کے واپس کیا گیا, اس کو بھی انہوں نے پھر اوارڈ وغیرہ دیے. پھر 2020 میں ان کو مار پڑی, اس پہ ہم نے لکھا بھی ہے, یہ ایکسپریس ٹریبیون میں چھپا تھا, میرا اور وائف کا ایک انالیسس تھا, اور اس میں یہی سوال اٹھایا گیا تھا کہ واٹ واز دا لیڈرشپ ڈوئنگ. تو مطلب گیٹ کمانڈر سے لے کے آرمی کمانڈر تک مطلب کوئی ہل نہیں سکا. اچھا سیم ہیپن کمانڈر, چاہے وہ لیٹس سے لیفٹنٹ کرنل تو گیٹ کمانڈر ہے یا جنرل آفیسر کمانڈنگ ہے سیکٹر اور زون کا, اس کو اگر ہاف این آور میں جب بیٹل شروع ہوتی ہے اور پریسائز سچویشن نہیں پتا, تو پھر اچھا وقار صاحب ذرا مجھے ایک لمحہ دیں, آپ کو ہم ریکنیکٹ کر لیتے ہیں اگر ویڈیو پہ ورنہ آڈیو پہ, تاکہ ذرا صحیح پہ سن پائے. بار بار ہمیں ذرا انٹرپشن ہو رہی ہے, ذرا کریں ریکنیکٹ کیجیے. تب تک میں ذرا کموڈر ریٹائر وزیر حسن صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وسیم کیا حال ہے آپ کے؟ بہت شکریہ مجھے شو پہ لینے کا. سر الحمدللہ, آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. تھوڑا میں سادہ الفاظ میں انداز میں سمجھائیے گا پانیوں کی کیا صورتحال تھی, چونکہ خبریں انہوں نے یہ بھی لگائی تھی نا, او جی وہ جہاز چل پڑا ہے, او جی کرا لاہور پورٹ. ڈی جی ایس پی نے بھی کہا کہ ابھی تک نیوی والے ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار یہ لاہور میں کدھر پانی ہے, پورٹ کدھر ہے جس پہ قبضہ وبضہ ہو گیا تھا. لیکن بڑا انہوں نے اگر ہمیں آسان الفاظ میں آپ بتا سکیں کہ وہ انہوں نے کوئی موومنٹ کرنے کی کوشش کی تھی, چونکہ دعوے تو بہت کیے تھے کہ ہم یہاں تک آ گئے ہیں, یہاں تک آ گئے ہیں, ہمارے اتنے جہاز ہیں, ان جہازوں میں یہ بھی ہو بھی. اصل صورتحال آج سے 365 دن پہلے فضاؤں کی کیا تھی خالد صاحب نے بتایا, پانیوں کی کیا تھی آپ بتائیے گا. جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں یہ جو جنگ تھی اس میں تو فرنٹ لائن کے اوپر یا پھر جو سامنے پاکستان ایئر فورس نے جو اپنی ہمیشہ سے کارروائی دکھاتی ہے, انہوں نے بہت اپنی زبردست طریقے سے اپنی جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں وہ دکھائیں, اور 2019 کے بعد سے یہ دوبارہ قوم کو ایشورنس دی کہ
पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अवेक है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान नेवी का जो रोल था वो अमूमी तौर पे नेवी जो है वो समंदर में ऑपरेट करती है, और समंदर की जंग की सबसे अहम बात ये होती है कि हमें दुश्मन की नकलो हरकत का पता चलता रहे। तो 4 और 5 की जो दरमियानी रात थी उसमें पाकिस्तान नेवी की फोर्सेस डिप्लॉय हो चुकी थी, और उसमें जब इंडिया का जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है P-8I, जो दुनिया का एक इंतहाई जदीद तरीन तैयारा है, उसको पाकिस्तान नेवी ने अपनी सरहदों के पास, समुद्री सरहदों के पास डिटेक्ट किया, उसको आइडेंटिफाई किया और उसको मजबूर किया कि वो वापस लौट जाए। अच्छा, जब उसको वापस मजबूर किया लौटने का, तो उनको एक अंदाजा हो गया कि ये पाकिस्तान नेवी जो है वो बिल्कुल तैयार है, चौकस है, चौकन्ना है, और वो अपनी समुद्री सरहदों की निगरानी कर रही है। इसी दौरान में एक खबर चली कि इंडिया का जो कैरियर बैटल ग्रुप है, जो तैयारा बरदार जहाज और उसके हमरा जो बाकी जहाज होते हैं, वो कराची की तरफ चल पड़े हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें पाकिस्तान नेवी का अंदाजा हुआ और पाकिस्तान नेवी ने अपने जो डेटरेंस मैनूवर्स होते हैं वो किए, तो एक इनविजिबल शील्ड क्रिएट की, जिससे दुश्मन जो है वो कराची के करीब या पाकिस्तानी कोस्ट के करीब नहीं आ सका। और ये समुद्री जंग की एक बहुत बड़ी काबिलियत है कि अपने से 6 या 7 गुना बड़ी नेवी को एट बे रखना। और जब ये सारी कार्रवाई हो गई तो उन्होंने झूठी खबरों का आप देख लें कि एक अंबार जमा कर दिया, जिसके लिए पाकिस्तानियों को भी बड़ी परेशानी हो गई कि भाई लाहौर में कौन सी उन्होंने आइडेंटिफाई कर दी और एक झूठ का अंबार खड़ा कर दिया। लेकिन उस झूठ के अंबार में जो पाकिस्तान नेवी ने बाकी तमाम फोर्सेस के साथ मिल के जो एक बहुत अच्छे तरीके से डेटरेंस री-एस्टैब्लिश की, वो काबिल तहसीन है। और इसी दौरान में आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक बात थी कि अब ऐसा माहौल नहीं है कि हर सर्विस अपना अलग-अलग ऑपरेट करे, अब जॉइंटनेस का दौर है, और इसमें पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स की एक जॉइंट हिकमत अमली है कि समंदर की तरफ से जब भी कोई खतरा लाहक होगा तो पाकिस्तान एयरफोर्स जॉइंट ऑपरेशन करेंगे ताकि वो मिलकर उसका दिफा कर सके। तो उसमें जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर है वो हमारे टारगेट के ऊपर था, उसके लिए जो प्लान्स थे वो तैयार हो चुके थे। और जैसा कि आज रेयर एडमिरल शफात जो साथ बैठे हुए थे DGA के, उन्होंने बताया कि इंडियन जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके बड़े बड़े शिप जो हैं वो मजबूर हो गए कि पाकिस्तान के करीब ना आए, और इससे एक उन्होंने जो इंडियन बहरिया है उसको मजबूर कर दिया कि वो अपने बड़े-बड़े सारी चीजें वेल कोऑर्डिनेटेड थी, टारगेट्स लॉक थे, और ये हमने पे साबित भी किया। यानी ये जिस तरह राफेल जब गिरे तो उसकी पूरी जब बैकग्राउंड स्टोरी में जाते हैं तो पता लगता है कि पहले से था कि ये करना है, ये करना है, राफेल को क्यों निशाना बनाना है, वो बता भी चुके औरंगजेब साहब पिछला। तो यानी ये हमने ये खाली लफाजी नहीं थी कि पहले से टारगेट्स लॉक थे, होमवर्क मुकम्मल था, ये हमने साबित भी किया। और पानियों की क्या अहमियत है ये वैसे भी अंदाज़ा, लेकिन अगर अंदाज़ा ना भी होता किसी को तो हालिया जंग में अभी लगता है सारी की सारी जंग ये पानियों पर है, हुर्मुस पर है, और जी वो बाबुल मंदब पर है, ये यानी इतना ज़्यादा ये सारा मामला। ब्रिगेड वक़ार साहब, आप मेरी अगर आवाज़ सुन रहे हो सर तो आप बताइएगा, आप यू वर टॉकिंग अबाउट द मोरल ऑफ इंडियन फोर्सेस उस वक्त और इस वक्त भी। जी, अभी मेरी आवाज़ क्लियर है? जी आ रही जी। हाँ, मैं जिक्र कर रहा था कि जो टॉप लीडरशिप है, जो ऑफिसर काडर है, ये बड़ा मैटर करता है, और इस पे हमने एनालिसिस भी किया था 2020 में इनका ब्रास टैक्स ऑफ इंडियन लीडरशिप। तो ये डिक्लाइन हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी भी आप देखेंगे लॉट ऑफ पोलिटिसाइजेशन है। अभी अनिल चौहान साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड थे, उनको रिकॉल किया गया और ऊपर बिठा दिया गया 4 स्टार के। ये मोदी साहब ने प्रूव किया है कि आई हैव द अथॉरिटी, और जो मेरिट है डजंट एग्जिस्ट। फिर आपने देखा है कि किस तरीके से इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं या कई दफा नींबू नारियल लगा रहे होते हैं, लेट्स से मतलब ऑन द लाइटर साइड राफेल जहाज जब लिए थे, तो सारा जो आई थिंक अटेंशन इज टुवर्ड दैट साइड। ओवरऑल देयर इज अ ह्यूज डिक्लाइन। और मैं कह रहा था कि एक ब्रिगेड कमांडर भी हो या एक लेट्स से कमांडोर है बेस पे, विद इन हाफ एन आवर ऑफ द कॉम्बैट उसको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होती है आजकल कि क्या हुआ है मेरे साथ, दुश्मन के साथ क्या हुआ। और अगर एयर चीफ जागता है 3 महीने बाद और कहता है जी कि मैंने गिराया, तो मेरे ख्याल में बड़े शर्म की बात है कि भारत जैसी सो कॉल्ड प्रोफेशनल फोर्स जो है वो इस तरीके की लीडरशिप है। देन यू लुक एट देयर स्टेटमेंट्स, थे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आए। अनिल चौहान ने कह दिया जी कि हम 3 दिन हमने फ्लाइंग ही नहीं की थी, फिर उनको चुप करा दिया गया। सो आई थिंक ऑल टोल्ड दे आर इन अ डिक्लाइन। और दूसरा आई थिंक थोड़ा बात है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पे,
पाकिस्तान की मिलिट्री ओवरऑल एयर फोर्स, आर्मी, नेवी एंड नाउ रॉकेट फोर्स कमांड 2019 से दे वर वर्किंग, 2020 में दे हैड ऑलरेडी मास्टर्ड इट, सो वी वर आई थिंक 6 इयर्स अहेड ऑफ देम। अभी भी देखें कि भारत में भी सेमिनार्स हो रहे हैं इनकी मिलिट्री करार की मल्टी डोमेन ऑपरेशन होता क्या है। तो ये जो किल चेन क्रिएट की गई जिसमें ये तीनों सर्विसेज आ गई, फिर साइबर और स्पेस कमांड है, फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, पीआर का बहुत बड़ा रोल है, ये सारा बड़ा आई थिंक वेल कोऑर्डिनेटेड था और इसका फिर एक ओवरऑल इम्पैक्ट आया, डेफिनेटली लेड बाय पाकिस्तान एयरफोर्स। हमेशा मैं कहता हूँ कि बचपन में हम स्क्वाड्रन लीडर एमएम आलम, लेटर ऑन कमोडोर एमएम आलम का सुनते थे, तो नाउ वी हैव सीन इट, यू नो, कि हेयर के हमारे जो शाहीन है फ़िज़ाइया के, उन्होंने क्या कुछ किया। और आई थिंक दिस इज हैट्स ऑफ टू द लीडरशिप एंड द काइंड ऑफ बैटल हार्डन्ड मिलिट्री हो चुकी है जो भारत ने शायद रियलाइज नहीं किया। और फिर एक एडिशनल चीज वाज केमिस्ट्री बिटवीन द पीपल एंड द मिलिट्री, इट वाज एनॉर्मस। और लोगों ने कहा ये 24 करोड़ लोगों की फौज, इसको आप डिफीट नहीं कर सकते। हर चीज दूसरी चीज से गिरफ्तारी थी। और खालिद साहब जरा आसान अल्फाज में ये दो बातें बताइएगा कि एक तो ये राफेल तो गिरे, लेकिन उस वक्त फजा में जो भी नज़ारा होगा, ज़ाहिर है वो हमको कैमरे की आंख में तो नहीं आ रहा था, ऐसा मंजर कभी हुआ ही नहीं ना हालिया तारीख में कि डॉग फाइट 100+ तैयारों की, जदीद तरीन तैयारों की हो रही है अपनी अपनी सरहदों से, जिसके नतीजे में भी राफेल गिराया। एक क्विक कमेंट इसमें, और ये वो S-400, राफेल तो बहुत डिस्कस होता ही है, ये S-400 भी क्या हुआ, ये अगर एज ए लेमैन बताएं कि ये क्या होता है और उसके साथ क्या किया था, ये भी ज़रा आज 1 साल मुकम्मल होने पे ज़रा बताएं और समझाएं। देखिए, इससे पहले मैं क्विकली बात 30 सेकंड में कमोडोर वजी की बात से एक एडिशनल करना चाहूंगा कि जो उन्होंने कहा कि पाक फिजाइया और पाक बहरिया की बड़ी कोऑर्डिनेशन थी अगेंस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। मैं ये बताना चाहता हूं कि हवा में हमारा टारगेट राफेल था, जमीन पर S-400 था, और समंदर में पाक फिजाइया का टारगेट था एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि उसमें पाक फिजाइया ने पाक बहरिया को ये श्योर किया था कि आपके अपने एसेट्स भी माशाल्लाह बहुत काबिल हैं, अगर एयरक्राफ्ट कैरियर निकला तो पाकिस्तान बहरिया भी लेकर टेक ऑन कर सकती है। लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान की फिजाइया ने एक डेडिकेटेड फ्लीट तैयार किया हुआ था अगेंस्ट विक्रांत, कि अगर वो निकाला जाएगा तो उसको पाक फिजाइया भी यूटिलाइज करेगी, नंबर 1। तो इससे अब आते हैं दूसरी तरफ, दूसरा टारगेट जो जमीन पर था पाक फिजाइया का, वो था S-400। नाउ S-400 बदामी साहब ये होता है बुनियादी तौर पर रशियन मिसाइल है। 400 का मतलब है 400 किलोमीटर से नजदीक, ये किसी टारगेट को अपने नजदीक आने नहीं देता। ये तकरीबन 600 किलोमीटर दूर से 200 टारगेट्स को ट्रैक करता है और तकरीबन 400 किलोमीटर आने पर 32 को एंगेज कर सकता है साइमल्टेनियसली। तो ये इतना लीथल है कि जो आने वाला जहाज होता है, फॉर एग्जांपल JF-17 थंडर ने हमला किया था इसके ऊपर, वो उसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर थी। जो मिसाइल S-400 से फायर होता है उसकी मार्क 15, दैट मींस 17,000 किलोमीटर एज कंपेयर्ड टू 1000 किलोमीटर। इतना क्विक टाइम था, दैट मींस कम टाइम था फाइटर पायलट PF वाले के पास कि वो फायर करके उसने एस्केप भी करना था, अपने आप को जाहिर सेफ भी रखना था और एग्जैक्ट मैनूवर भी प्लान करना था। तो ये बहुत डेंजरस, ऑलमोस्ट सुइसाइडल या वन वे मिशन कह सकते हैं। और मुझसे पूछा जाए तो पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ब्रेव मिशन पाक फिजाइया का वो था। और हमने एक जगह नहीं मारा, भुज एयर बेस पर एक हमला किया जो कराची के ऑपोजिट उनका बेस है, वहां एक हमला किया, उसको न्यूट्रलाइज किया। फिर आदमपुर जो सेंट्रल पंजाब, पाकिस्तान का सेंट्रल पंजाब है, साहिवाल लाहौर के ऑपोजिट, वहां पर हमने 2 दफा हमला किया टू मेक श्योर, क्योंकि इसकी कवरेज इस एरिया में बहुत ज्यादा थी और हमें अर्ली वार्निंग दे सकता था दुश्मन को। ये S-400 का। जो राफेल की आप बात कर रहे हैं, देखिए मैं जो डॉग फाइट जो थी, जो डॉग फाइट जिसको कहते हैं डॉग फाइट है, लेकिन एक्चुअल वो डॉग फाइट नहीं थी, क्योंकि डॉग फाइट एमएम आलम साहब के जमाने में होती थी। 2 जहाज 4 जहाज गुत्थम गुत्था होते थे, इवन पायलट्स एक दूसरे के हेलमेट देखा करते थे जब हम अपनी फ्लाइंग करते थे, जिसको हम डॉग फाइट कहते थे। तो आप इतना करीब पासेस करते थे कि आपको हेलमेट का कलर भी दूसरे का नजर आता था। वो डॉग फाइट हुआ करती थी। अब रात के 12:30 बजे दुश्मन के 85 जहाज, पाक फिजाइया के 42 जहाज रात को इलेक्ट्रॉनिकली देख रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन कुछ लोगों को ये परसीव या मिस परसीव ना हो कि बस 8 जहाज उठे, बटन दबाया, मिसाइल लग गए, वापस आकर लैंड कर गए। ऐसा नहीं था। 1 घंटा कंटेस्टेड बैटल हुई। कई जगहों पर उनके जहाज पाक फिजाइया के जहाजों को लॉक कर लेते थे, इनका खतरे में आ जाती थी ज़ाहिर सर्वाइवेबिलिटी। काफी दफा इन्होंने लॉक ब्रेक किए, अंडू करके दोबारा इंडियन जहाजों को लॉक बैक किया। तो इट वाज अ वेरी वेरी नर्व ब्रेकिंग, जिसको कहते हैं ना, वॉर थी। तो इतना आसान नहीं था। लेकिन वो हुआ कैसे? देखिए, मैं जिस डॉक्यूमेंट्री अपनी का जिक्र कर रहा हूं, मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में जब इनसे विजिट किया था कुछ महीने पहले इन्हीं पायलट से, तो मैंने पूछा था कि तुम किस तरह के मिशन उड़ते हो। तो उन्होंने कहा था कि हमें कोई मिशन और उड़ने की इजाजत नहीं है, सिर्फ कॉम्बैट मिशन उड़ते हैं, एंटी राफेल टैक्टिक्स हम इवैल्यूएट करते हैं। तो ये मैं आपकी कौम को बताना चाहता हूं कि ये ऐसे नहीं होता। इतनी फोकस्ड
ڈٹرمنٹ اور ویژنری تیاری تھی پاک فضائیہ کی کہ جب بھی ہوا میں آیا, یہ تکا نہیں لگتا کہ 8 میں سے 4 رافیل نکل آئے اتفاق سے, پلانڈ تھا, یہ ڈیڈیکیٹڈ تھا کہ یہ مائٹ ہے, یہ مت ہے, یہ قسم کی ایک غرور یا انا توڑ دے گا اگر یہ رافیل ہم نے ٹارگٹ کر لیے. اور وہی ہوا کہ انڈیا کی ول ٹو فائٹ ختم ہو گئی جب ہوا میں 4 رافیل پلس 4, زمین پر آپ نے دیکھا S-400, اور سمندر میں ان کو وکرانت لانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. ہمت ہی نہیں. کیا بات ہے. تھینک یو سو ویری مچ. بہت بہت شکریہ خالد صاحب, بہت شکریہ وقار صاحب, بہت شکریہ وجی صاحب. الحمدللہ ہم بہت عاجزی کے ساتھ, بہت فخر کے ساتھ, لیکن تکبر اور غرور کے ساتھ نہیں, بلکہ بہت عاجزی اور خندہ پیشانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس 1 سال کی تکمیل پر کہ اللہ تعالیٰ نے, اور یہ ساری باتیں ناظرین جو آپ سن رہے ہیں, یہ کوئی 100-150 سال پرانی بات نہیں ہے, یہ کوئی کہانی افسانہ نہیں ہے, یہ آج سے 1 سال پہلے کی بات ہے. اور یہ وہ پاکستانی پرسپیکٹو ہے جو کہ دنیا بھی کنفرم کرے. یہ ایسا نہیں کہ جی ہم اپنی آپس میں بیٹھ کے خوش ہو رہے ہو جی کمال کر دیتا ہے جی, نہیں, رافیل اگر گرا ہے تو گرا, اس کمپنی نے مانا ہے, ٹیلی گراف, لیمون, رائٹرز, الجزیرہ, CNN, یعنی یہ سب دنیا مانتی ہے کہ یہ سارا کام ہوا ہے جو کہ آپ نے ابھی سنا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. انشاءاللہ دنیا نے یہ دیکھا کہ یہ جنگ کرنا بھی جانتے ہیں, یہ لڑنا بھی جانتے ہیں, اور یہ امن کروانا بھی جانتے ہیں. یعنی کہ میں آپ کو اس موضوع سے نکال کے اس موضوع پہ لے آیا کہ ایران امریکہ معاملہ, کہ جس میں مزید کچھ پیش رفت ایسی ہوئی کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ کیا معاملہ کسی فائنل مرحلے کی جانب, امن کی جانب بڑھ رہا ہے. اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بمباری بھی ہو سکتی ہے, اور شدید ایسی بمباری ہوتی ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی. یعنی انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے کہ اب اگر ایران ہماری بات, ہم نے ڈیل آفر کی ہے اور یہ مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ جو ہے وہ یہ ہو جائے گا معاملہ. کس چیز کا امکان زیادہ ہے, پاکستان کا کیا کردار ہے؟ ابھی 14-15 مئی کو ٹرمپ نے جانا ہے چائنا بھی, تو اس کا اس سب سے کیا تعلق ہے یا نہیں ہے؟ ذرا ایران امریکہ سچویشن پہ آپ کو اپڈیٹس اور تجزیہ دیتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. خوش آمدید. امریکہ ایران جنگ کیا کسی مرحلے کی جانب بڑھ رہی ہے؟ وہ مرحلہ حتمی ہے, اور مرحلہ کیا ہے؟ وہ مرحلہ ایک سیز فائر کا ہے, ایسی سیز فائر کی جس میں تمام معاملات طے پا جائیں. وہ مرحلہ سیز فائر ویسے اس وقت تو ہے, یعنی کچھ ایسی کسی ایسی ڈیل کا, ایسے معاہدے کا جس میں تمام معاملات طے پا جائیں, یا کسی ایسے معاہدے کا جس میں کم از کم یہ طے پا جائے کہ نہیں اب بمباری کی تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے, اب ہم آہستہ آہستہ چیزیں طے کرنے کی جانب بڑھیں گے. یا وہ مرحلہ بمباری کا ہے. ذرا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ہی جو بلاکیڈ لگایا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ بلاکیڈ تو نہیں کھلتا بھائی جان, یعنی کہ اگر ایران آپ نے ہرمز نہیں کھولے گا تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران آپ نے ہرمز باقیوں کے لیے بند کریں اور ایران کے لیے کھلا رہے, نہیں, پھر بلاکیڈ ہوگا, پھر ایران میں بھی کوئی جہاز جائے گا بھی نہیں اور آئے گا بھی نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہا کہ میں پاکستان کی درخواست پر اور کچھ اور ممالک کی درخواست پر, اس میں سعودی عرب سر فہرست تھا, یہ ہمیں شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ سے اندازہ ہوا, میں یہ بلاکیڈ ختم کر رہا ہوں, اور ابھی دیکھتے ہیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ایران کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ کسی مرحلے پر پہنچتی ہے یا نہیں. یعنی کہ ناٹ ایگزیکٹلی بلاکیڈ, اس بلاکیڈ کے دوران جو پروجیکٹ فریڈم کا کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے, پروجیکٹ فریڈم کا, کہ بھئی میں یہ جہاز گزروا دوں گا یہاں سے, اس کو میں ابھی روکتا ہوں. بلاکیڈ افیکٹو جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا, اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس دوران ہماری ڈیل ہو جاتی ہے نہیں آتی. اور ساتھ ساتھ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہو جاتی تو انفارچونیٹلی ایسی بمباری کرنی پڑے گی جیسے کبھی ہوئی. اور مارکو روبیو نے تو کمال ہے, یعنی اس سے پہلے تو خالی تجزیہ ہوتے تھے نا کہ یار ایسا لگ رہا ہے کہ ساری جنگ ہی ہرمز کھلوانے کے لیے, تو بھائی جان ہرمز تو کھلا ہوا تھا پہلے یار, یہ آپ نے ایک نئی سچویشن کریٹ کی ہے, اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو اگر آپ نے پہلے والے مقام پہ لے آئے جہاں پہلے تھی تو آپ کہیں گے دیکھا میں نے یہ کروا دیا, تو یہ تو جنگ سے پہلے ایسے ہی تھا. تو مارکو روبیو نے تو ان واٹ ایور ورڈز کہہ ہی دیا. ابھی آپ دیکھیے کہ جس کا خلاصہ یہ لگتا ہے کہ ابھی ہمارا مقصد یہ کہ جیسے پہلے ہرمز تھا نا ویسا کرنا ہے ہمیں. یہ دیکھیں مارکو روبیو نے کیا کہا. As President Trump has said, and the facts clearly bear out, the United States of America holds all the cards. There is no scenario here in which if they decide to join a ladder of escalation, they wind up getting the last say. But our preference is for these straits to be opened to the way they're supposed to be opened, back to the way it was. Anyone can use it, no mines in the water, nobody paying tolls. That's what we have to get back to, and that's the goal here. ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کامران یوسف صاحب جوائن کریں گے ہمیں, کرنٹ افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں. احمد حسن العربی صاحب مڈل ایسٹ افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. اس دوران اور ڈیولپمنٹ بھی ہے. پاکستان
کی اور ایران کے اعلیٰ عہدیداران کی بات ہوئی ہے. ایران کے وزیر خارجہ چائنا بھی موجود ہیں, ٹرمپ نے بھی چائنا جانا, تو بہت کچھ ابھی چل بھی رہا ہے. اور سعودی عرب کے کردار کی بات ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب کے ٹویٹ سے اندازہ ہوا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ فریڈم ختم کرنا ہے, یہ اس میں پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کا بھی کردار تھا. کامران یوسف صاحب, ذرا خبروں اور معلومات اور تجزیے کی روشنی میں آپ بتائیے نا کہ آپ کو کیا لگتا ہے ممکنہ طور پر اگلا منظرنامہ اس صورتحال کا کیا ہوگا؟ یعنی آج سے 5-10 دن بعد زیادہ امکان آپ کو کیا لگتا ہے کہ صورتحال ایسی کی ایسی ہوگی, یا خدا نخواستہ بمباری کی طرف ہوگی, یا کوئی ایک مرحلہ طے ہو چکا ہوگا معاہدے کی صورت میں؟ کامران صاحب. ہاں, میرا خیال ہے کہ جو اس وقت حالات بتا رہے ہیں, اگر تو جو بمباری والا سین ہے وہ میرے لیے میرے خیال میں بڑا حیران کن ہوگا, کیونکہ جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں اس میں تو یہی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ بھی اور ایران پبلک سٹیٹمنٹ جو مرضی دے رہا ہے, آئی تھنک وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس میں جو ریجن کے ممالک ہیں اور ایون بیونڈ ان کے بھی اگر آپ بیانات دیکھیں, خاص کر کے چین کے دورے کی آپ نے بات کی, ایران کے وزیر خارجہ وہاں پر گئے تھے, اور وہاں کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی دیکھیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ پرماننٹلی کلوز ہونی چاہیے. اور جو ابھی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اگر آپ آج پاکستان کی بات کریں تو میرے خیال میں جب سے یہ تنازع شروع ہوا تو پاکستان بڑا محتاط رہا. میرے خیال میں اس کی وجہ بھی ہے کہ پاکستان ایز اے میڈیٹر کوئی بھی چیز پری میچورلی بتانا نہیں چاہتا تھا. لیکن جو میں کلوزلی چیزیں فالو کر رہا تھا, میرے لیے جو ایک پلیزنٹلی سرپرائز تھا کہ دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بڑا پازیٹیو سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ شاید سونر اور لیٹر جو ہے, سونر رادر دین لیٹر جو ہے وہ یہ جو معاہدہ ہے وہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے. تو جو میں ایٹ لیسٹ منظرنامہ دیکھ رہا ہوں اگلے 4-5 دنوں میں, مجھے تو تھوڑی پازیٹیو پکچر نظر آ رہی ہے. لیکن اگین اٹ آل ڈیپینڈس کہ ایران کے جواب کا انتظار ہے جو امریکہ نے پروپوزل دیا ہے, ایران اس پر کیا رد عمل دیتا ہے. اور اگر تو ان کی طرف سے پازیٹیو رپلائی آیا تو مجھے لگتا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں اپنا جو چین کا دورہ ہے اس سے پہلے وہ یقینی طور پر چاہیں گے کہ ایران جو جنگ ہے اس کا کسی حد تک کوئی انڈرسٹینڈنگ کے تحت خاتمہ ہو جائے. اوکے. اور کچھ ایسا منظرنامہ کامران بھائی کہ جس کی ہم امید کر رہے تھے آج سے کچھ دنوں پہلے کہ پاکستان میں اعلیٰ ترین امریکی, ایک موقع پہ تو صدر ٹرمپ کی بات ہو رہی تھی, اعلیٰ ترین امریکی عہدیدار ایرانی عہدیدار ہوں اور کچھ طے ہو, اس کا امکان بالکل خارج سے امکان سمجھا جائے یا نہیں؟ اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ امکان اس بات کا ہے کہ بمباری کا, تو بہت ہی مشکل ہے, آپ کو حیرت ہوگی, کسی نہ کسی مرحلے پر پہنچے گا یہ, تو یہ جو کچھ ہوگا یہ ممکنہ طور پر پاکستان میں ہی ہوگا جیسا ہمیں کچھ دنوں پہلے بہت توقع تھی. میرا خیال ہے کہ اس کا بالکل امکان موجود ہے, کیونکہ ابھی بھی امریکی صدر ٹرمپ کے چین کے دورے میں آج اگر ملا لیں تو 1 ہفتے کا وقت باقی ہے, اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ مے بی آج یا کل ہو سکتا ہے کہ ایران کی طرف سے جو جواب ہے وہ مل جائے. حالانکہ آج ایران کے وزیر خارجہ کی پاکستانی وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے, جو بیانات سامنے آئے ہیں اس میں تو ایسا انڈیکیشن نہیں ملا کہ باقاعدہ طور پر ابھی انہوں نے رسپانس دیا ہے یا نہیں دیا. تو اگر اگلے 24 گھنٹوں میں ایک رسپانس آ جاتا ہے, وہ رسپانس پازیٹیو ہوتا ہے, تو اب سے لے کر, اور ان کا جو چین کا دورہ ہے بیچ میں اتنا ٹائم ضرور ہے. آج بھی میں کسی جگہ پہ موجود تھا تو جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے یہاں پر, تو وہاں پر ڈیفینیٹلی یہ ابھی بھی چیٹر ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل کریڈٹ بھی لینا چاہتے ہیں یہ جنگ اگر روکیں گے, اور دوسرا میرے خیال میں وہ پاکستان کو بھی کریڈٹ دینا چاہتے ہیں. وہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اس ساری جنگ کے اندر پاکستان کا ایز اے میڈیشن بہت زبردست رول رہا ہے, بلکہ وہ سول میڈیٹر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ ڈیل کلوز ہو تو وہ پاکستان میں ہی کلوز ہو. تو اگین وائل بینگ ویری کوشس, یہ کوئی حیران کن خبر نہیں ہوگی کہ اچانک آپ کو یہ خبر ملے کہ ایک تو معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں اور امریکی صدر ٹرمپ چین جاتے جاتے کچھ گھنٹوں کے لیے اسلام آباد رکیں اور یہاں پر آ کر وہ معاہدے پر دستخط کریں. بالکل صحیح. پلیز ہمارے ساتھ رہے گا. احمد صاحب, آپ بھی اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اس طرف ہی بڑھنے کا امکان زیادہ ہے جس طرف کامران صاحب اشارہ کر رہے ہیں, اور بظاہر جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ تو ایک بڑی رکاوٹ بظاہر یہ نظر آ رہی ہے نا کہ ٹرمپ کہتا ہے ناکہ بندی تو ختم نہیں ہوگی, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہرمز سب کے لیے بند کریں اور آپ کے لیے کھلا رہا ہے, اور ایران کہتا ہے کہ ناکہ بندی تو ایک ایکٹ آف وار ہی ہے, اس ماحول میں تو پھر ہم کچھ طے نہیں کریں گے. اور دوسرا جو رپورٹس آتی ہیں کہ جناب وہ ایران کہتا ہے جوہری معاملے پہ بات ذرا آگے ہو جائے, بعد میں ہو جائے اگلے مرحلے, اور یہ ٹرمپ کہتا ہے, ٹرمپ ہر دوسرے سانس میں کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے ایران کے ناٹ ہیو اے نیوکلیئر ویپن. بظاہر یہ جو کچھ رکاوٹیں نظر آتی ہیں کتنی بڑی رکاوٹیں ہیں یہ؟
جی بہت شکریہ وسیم بھائی. دیکھیں میں کامران صاحب کے ساتھ 100% متفق ہوں. جو باتیں انہوں نے کہی ہیں ایگزیکٹلی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ اسی طریقے سے چیزیں انفولڈ ہوں گی. دیکھیں جب ڈپلومیسی میں جب آپ کا ٹیبل از سیٹ ٹاکس کے لیے تو آپ کے پاس اپنی ٹیبل کے اوپر لیوریج کو کریٹ کرنے کے لیے بڑے لمیٹڈ ہتھیار بچتے ہیں, جس میں سے سب سے امپورٹنٹ ہتھیار جو ہوتا ہے وہ ریٹرک ہوتا ہے. ریٹرک آپ کی ڈپلومیسی کو جو سپیس ہوتی ہے ٹیبل کے اوپر اس کو آپ کو لیوریج دیتا ہے اور اس سپیس کو انکریز کرتا ہے, اور اس کا استعمال امریکہ بھی کر رہا ہے اور ایران بھی کر رہا ہے. دوسرا جو ریٹرک ہوتا ہے, بیانیہ ہوتا ہے, یہ جو بیانات آ رہے ہیں امریکہ کی طرف سے بھی شارپ ہو رہے ہیں, ایران کی طرف سے بھی شارپ ہو رہے ہیں, اس کا دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈومیسٹک آڈینس ہے یہ اس کو سیٹسفائی کرتے ہیں. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے کنسالیڈیشن, آپ پرانے ڈیٹن اگریمنٹ, گڈ فرائیڈے اگریمنٹ, یہ سارے اگریمنٹس آپ پڑھیں, ان کو پڑھ کے آپ دیکھیں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ جب کنسالیڈیشن کے قریب معاملات جا رہے ہوتے ہیں تو تب جو ریٹرک ہوتا ہے وہ تھوڑا شارپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ڈپلومیٹس کی یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جو ریٹرک شارپ ہو رہا ہے یہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہے, یہ دوسرے ایڈورسری کے لیے نہیں ہے جس کے ساتھ آپ معاہدہ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک ابھی اسی معاملے میں بھی دیکھ لیں تو جو سیز فائر ہوا ہے جو کہ سب سے پہلا ایکٹ تھا جنگ بندی رکنے کا, اس سے کچھ گھنٹوں پہلے کا بیان تو یہ تھا نا کہ آج کی شب ایک تہذیب کے خاتمے کی شب ہے. بالکل. اور آپ یاد کریں وسیم بھائی جب رائزنگ لائن 1 ہو رہا تھا تو تب یہ کہا تھا ایویکویٹ تہران, اور اس کے 48 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ جنگ ختم ہونے کی, پیس اور امن اور نیگوسیشن کی باتیں شروع ہو گئی. سو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ اب اس کا جو لاجیکل کنکلوژن ہے نا, یعنی جو لاجک اور جو سینس کی بات ہے وہ یہی ہے کہ چیزیں اب آگے جو ہے کنسالیڈیشن کی طرف جائیں گی. ہاں اس میں ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے, اس کے اوپر کسی کی کوئی اختیار نہیں ہے. ٹائم تھوڑا 50 سال کا بیگیج ہے, ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ 1 مہینے میں 2 مہینے میں کیسے ہوگا. ایک اور آپشن بھی اس وقت چل رہی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے اچھی سینسیبل آپشن ہے, اس کو بھی کنسیڈر اگر کیا جائے کہ فیزز کے اندر آپ معاہدہ کر لیں. جن معاملات پہ آپ اگری ہو گئے ہیں آپ وہ معاملات سامنے رکھیں, سب سے پہلے اس کے اوپر ایک اگریمنٹ کریں. اس سے سپوائلرز کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا اور آپ آگے ایک سٹیپ فردر ہو جائیں گے ایک فریم ورک کے لیے. دوسری جہاں تک آپ نے نیوکلیئر کی بات کی ہے, دیکھیں آپ اٹھا کے دیکھیں پچھلے 20 سال کی, Iran has been very sensible, very sensitive اور flexible about the nuclear program. JCPOA کی مثال ہمارے سامنے ہے, جوائنٹ اس میں انہوں نے بڑی flexibility شو کی تھی. لیکن ہاں ڈومیسٹک جو آڈینس ہے اس کا ایک وہ بات ہوتی ہے. امریکہ نے بھی پچھلے 20-25 سال سے ایک بڑا ویسٹرن میڈیا نے باقاعدہ طور پہ اس پہ انویسٹ کیا تھا ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو, ایران کی لیڈرشپ کو ڈیمونائز کرنے کے لیے. تو وہ اس وجہ سے وہاں ان کا یہ بیانیہ ہے کہ ہم ایران کین ناٹ ہیو اے نیوکلیئر جو بامز ہیں. سو اس سارے کو ہمیں جو ڈومیسٹک آڈینس اور ریٹرک کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے نیگوسیشن سے بالکل پہلے, اس کو ذہن میں رکھ کے اس کو اینالائز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ چیزیں ساری پازیٹیو ہیں, انڈیکیٹر سارے پازیٹیو ہیں, اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل آنے والے چند دنوں کے اندر جو کنسالیڈیشن ہے اس کی سیز فائر کی وہ ہو جائے گی. اور یہ کامران صاحب یہ تو بتایا نا, یہ بار بار وہ یہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے نہیں جی ایران کے ناٹ ہیو اے نیوکلیئر. مارکو روبیو بھی کہتا ہے کہ یار دیکھو 100 باتوں کی ایک بات یہ, دیکھو نیوکلیئر بم ان کو نہیں بنانے دے سکتے. وہ کہتے ہیں جی گیس یہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہمارے یہاں, وہ کہتے ہیں دیکھو یار وہ پیٹرول تو مہنگا ہو گیا لیکن یہ اس کے مقابلے میں تو کوئی قیمت نہیں ہے نا کہ سوچو اگر ایران ایٹم بم بنا لیتا. وہ کوئی بھی سوال ہوتا ہے مجھے لگتا ہے جس سوال کو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے, ڈیفینس نہیں ہوتا ہے, چاہے وہ ان کی کمیٹیز میں ہو یا وائٹ ہاؤس کی پریس کانفرنس ہو, اس کے جواب میں کہتے ہیں دیکھو بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن سوچو اگر بم بنا لیتا تو کیا ہوتا. تو یعنی اس کو ذرا ایکسپلین کریں کہ یہی تو ہمیں بتا رہے تھے پچھلے جون میں کہ ہم نے اوبلیٹریٹ کر دیا ہے, نیست و نابود کر دیا ہے, ختم تباہ, بنا ہی نہیں سکتا آج اب نیوکلیئر بم ایران. آج یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یار دیکھو ورنہ ایٹم بم بنا لیتا. تو مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تب جھوٹ بول رہے تھے کہ اب اگر آپ نے اوبلیٹریٹ کر دیا ہے ایک ملک کی نیوکلیئر فیسلٹی کو تو پھر آج آپ 8 مہینے بعد دوبارہ کیوں بول رہے ہو کہ یار میں اس کو اس لیے ماروں گا کہ ورنہ نیوکلیئر بنا لے گا نا. آئی تھنک جو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب آپ کسی جنگ میں بغیر کسی کلیئر آبجیکٹو کے جاتے ہیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو امریکہ نے اسرائیل کے کہنے کے اوپر جو ان پر چڑھائی کی اور جو ان کی شاید ایکسپیکٹیشن تھی کہ لائک وینزویلا کی طرح یا ہم اگر بمباری کریں گے تو وہاں پر شاید رجیم چینج ہو جائے گا, وہ ایسا ہوا نہیں. اور اب اپنی عوام کو جو ریٹرک کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ سوال ہو رہا ہے کہ آخر ہم نے یہ جنگ جو چھیڑی ہے, وہاں پہ لوگ سوال کر رہے ہیں اس کا آخر ہمیں کیا گول اس سے اچیو ہوا ہے ہمارا. تو وہ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں, اپنی عوام کو بتانے کے لیے کہ یہ اس لیے ضروری تھا کہ جی بڑی امیمنٹ تھریٹ تھی, کیونکہ ایران پر اگر ہم حملہ نہ کرتے تو وہ نیوکلیئر ویپنز بنا لیتے. یہ بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال جون میں جب خود امریکی صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم نے نیست و نابود کر دیا اور اب
जो ईरान है कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकता, तो फिर 10 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि उनको दोबारा ये कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी? तो मेरे ख्याल में ये क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो अब इस जंग से बोर हो गए हैं, वो निकलना चाहते हैं। और जब वो निकलेंगे, ठीक ईरान की तरह, ईरान भी चाहेगा कि जब वो निकलें, बेशक मुआहदे की शक्ल में ही क्यों ना हो, तो दोनों जो फरीकैन हैं वो ये चाहेंगे कि वो अपने अवाम को दिखा सकें कि उनका पलड़ा जो है भारी है। तो इस केस के अंदर जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं, क्योंकि एक सवाल और एक क्वेश्चन जेन्युइन है, ये भी हो रहा है कि अब जो आप मुआहदा करने जा रहे हैं उनके साथ, वो 2015 का जो मुआहदा था उससे क्या मुख्तलिफ होगा? 2015 में भी तो ईरान ने माना था कि हम जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे, उसमें भी उन्होंने कमिट किया था कि एक खास हद से बढ़कर वो यूरेनियम की जो अफजर्दगी है वो नहीं करेंगे। और अब जो शायद आप मुआहदा करने जा रहे हैं, मे बी वो उससे ज्यादा स्ट्रांग ना हो, तो आपको क्या मिला? तो अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं या उनकी ट्रंप इंतजामिया है, वो कम से कम अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को ये बताने की कोशिश करेगी कि देखें जी, ये हमने कारनामा अंजाम दिया है और ये इसलिए जरूरी था। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इट वाज अ फेल्ड कैंपेन, क्योंकि क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं था, और क्लियर ऑब्जेक्टिव जब नहीं है तो अब अपनी आवाम में कुछ ना कुछ तो बेचना है। तो इसलिए आपको ये जो रेटरिक है न्यूक्लियर वाला, ये बार बार नजर आता है। और वाज़े तौर पे ऐसा लगता है ना कि नवंबर का जो मिड टर्म होगा उसमें उनकी ऑपोजिशन राइटली तौर पर इन सारी चीज़ों को कैश करेगी, बल्कि अभी से इस पर डिस्कशन नज़र आ रही है। ये अहमद साहब, पिछले दिनों मिडिल ईस्ट से जो भी खबरें आई कि जी वो मारा है, जी ईरान ने मारा है, ईरान कह रहा है जी हमने नहीं मारा, तो अगर तुमने जवाब दिया तो अच्छा, इसने आपको परेशान किया कि यार ये कोई सब में इतना पोटेंशियल ना हो कि ये सारे प्रोसेस को डीरेल कर दे? हालांकि हमने देखा कि इस पर अमेरिका ने भी कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई इस मामले को, यानी कोई एड्रेस नहीं किया कि ईरान ये मत करो वरना हम ये कर देंगे, ये वो निकल गया। लेकिन आपके लिए अचंभे की बात थी कि यार ये एक नया मौजू कहाँ छिड़ गया है ऐसे में कि वो कह रहे हैं जी ईरान ने मारा है हमें, ईरान कह रहे हैं हमने नहीं मारा है, तुमने जवाब दिया। तो आपको हैरान और परेशान किया इसने? देखें वसीम भाई, इस पे जो ये जंग है ना, इसकी पिक्यूलियरिटीज जो है, जो सबसे ज्यादा एक वो चीज जो इसको मुनफरिद करती है, वो इस जंग में, ईरान अमेरिका की जंग के अंदर, वो स्पॉयलर्स का किरदार है। और इसमें हर मुख्तलिफ इकसाम के स्पॉयलर्स मौजूद हैं। ये ऐसी जंग है जिसमें पूरी 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 कौमें, मुल्क हैं जो इसमें एक स्पॉयलर का किरदार अदा कर रहे हैं। और नॉन स्टेट एक्टर्स की तो इतनी लंबी लाइन है कि आप काउंट ही नहीं कर सकते। फिर उसके बाद मल्टीपल डोमेन्स है, बाहर के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उसके बाद आपके जो प्रिंसिपल एक्टर्स हैं यानी यूएस है और ईरान है, इनके अंदर स्पॉयलर्स मौजूद हैं। सो जब इस तरह की जंगें होती हैं, जब वॉर होती है जिसमें स्पॉयलर्स इतने ज्यादा हों कि आप काउंट भी ना कर सकें, तो बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। और स्पेशली सीज फायर और सीज फायर के अराउंड, मिसाल के तौर पे ये डेटन एग्रीमेंट के दौरान आपने देखा कि जब बिल्कुल चीजें कंसोलिडेशन की तरफ जा रही थी, जहां रेटरिक शार्प हो रहा था, वहां अटैक्स भी ज्यादा होना शुरू हो गए थे। लेकिन उस वक्त भी वो बेटर सेंस प्रिवेल किया है, पीपल रियलाइज कि ये जो हो रहा है मामला सारा, ये स्पॉयलर्स कर रहे हैं। उसी तरह मिडल ईस्ट के अंदर भी आपने देखा कि जब जीसीसी कंट्रीज के अंदर कुछ ममालिक के ऊपर अटैक्स भी हुए, कुछ जगह के ऊपर आपने वो खबरें भी सुनी होगी, टकल कार्लसन ने उसको ब्रेक किया कि एक जीसीसी कंट्री है, वहां से मोसाद के एजेंट्स जो अटैक प्लान कर रहे हैं वो सारे। सो ये सेंसिटिविटी है मिडल ईस्ट में। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो जंग थी, इसमें लेयर अपॉन लेयर अपॉन लेयर है कॉम्प्लेक्सिटी की। इसमें आपके पास टाइम नहीं है एज एन एनालिस्ट कि आप किसी भी बात से शॉक हो, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट है। आप पहले ही अपने दिमाग को प्रिपेयर करके बैठ सकते हैं कि कोई भी जो एक्ट होता है उसमें आप ये स्पॉइलर एलिमेंट को बिल्कुल साइड पे नहीं निकाल सकते। और इसी वजह से जो मेरा गालिब इम्कान है वो यही है कि यहाँ पे भी जो सेंसिबल लोग हैं उन्होंने इसको इसी तरीके से स्पॉइलर के एंगल से देखा होगा, जिसकी वजह से चीजें ज्यादा फ्लेयर अप नहीं। और कामरान साहब, ये इस सब में कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी बड़ी खबरें हैं ईरान अमेरिका की कि बिल्कुल बजा तौर पे ज़्यादा डिस्कस होती हैं, बजा तौर पे इसकी खबरियत ज़्यादा है, एज जर्नलिस्ट आप शायद एग्री करें। लेकिन बहरहाल एक खबर जो इतनी डिस्कस नहीं हो पाती, जहाँ का भी नंबर बहुत अलार्मिंग है, वो लबनान है, जहाँ इसराइल किए जा रहा है। ये जब सारी गर्द बैठेगी तो आपको इसका कितना इम्कान है कि लबनान भी कोई पुरसुकून होगा, या इसराइल के, चूंकि लबनान को लेके अपने अलग अज़ाइम है, बॉर्डर एरिया है, वो 14% लबनान के अंदर घुस गया है पिछले कुछ महीनों के अंदर, और अमेरिका भी उसमें आंख बंद कर लेता है कि ठीक है ये तुम अपनी बदमाशी जा रहे हो, हम उधर देख रहे हैं हम। वो इसराइल अनफॉर्चुनेटली वो करता रहेगा अगर ये गर्द बैठ भी जाती है तो। मेरे ख्याल में ये बहुत अहम सवाल है, और अगर आप देखें इसमें किसी हद तक पाकिस्तान को भी क्रेडिट जाता है, क्योंकि जब आर्जी जंग बंदी हुई थी तो उसमें ये कहा गया था कि लबनान भी शामिल है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल ने उसकी पासदारी नहीं की। लेकिन फिर पाकिस्तान के कहने के ऊपर ही 34 साल के बाद हमने देखा कि वाशिंगटन में लबनान की हुकूमत और इजराइल के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हुए, और फिर खुद
अमरीकी सदर ट्रंप ने अनाउंस किया कि इनकी भी सीज फायर उन्होंने करवाई, लेकिन उसके बावजूद जो इजराइल है उसकी पासदारी नहीं कर रहा और कंटिन्यूसली वहां पे बॉम्बिंग कर रहा है। मेरा ख्याल में ये जो अग्रीमेंट अगर होता है, जो 1 पेज अग्रीमेंट की बात हो रही है और आगे बात चलती है, क्योंकि ईरान के अपने जो कंसर्न्स हैं, हम अमेरिका के तो बात करते हैं कि वो न्यूक्लियर को लेके और बाकी इश्यूज हैं, लेकिन ईरान के जो कंसर्न्स हैं उसमें लबनान जो है वो डेफिनेटली एक अहम नुक्ता है। और वो पहले भी ये कहते रहे हैं कि लबनान और बाकी रीजन के अंदर जो बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स है मिडिल ईस्ट में, उस पर भी बात होनी चाहिए और इस सीज फायर या जो मुआहदा है उसका दायराकार उधर तक भी होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी मैं आपको बता दूं कि ठीक है, अगर ये अभी जो मुआहदा जो भी होता है वो इस जंग से निकलने के लिए, क्योंकि एक फेस सेविंग चाहिए, एग्जिट चाहिए ट्रंप को भी, और एक जंग को इसको कंक्लूड तो करना है, बट क्या जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है वो फलस्तीन का मसला है, वो गाजा है, वो क्या खत्म हो जाएगा? वो बिल्कुल अपनी जगह पे रहेगा। तो इवन अगर ये जो मुआहदा अगर होता भी है, मुझे लगता है कि वो सिर्फ आर्जी होगा। जो इजराइल की जो पॉलिसीज हैं रीजन को लेकर के, उसमें कोई उस तरीके से तब्दीली नहीं आएगी। उसके लिए ऑब्वियसली हमें एक लार्जर जो इशू है वो अपनी जगह पे मौजूद है, और वो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम मेरा नहीं ख्याल कि अभी उसकी इतनी एपिटाइट है, ना अमेरिका ना बाकी जो खिते के ममालिक हैं उनके अंदर इतनी सख्त है कि वो इजराइल को या अमेरिका को मजबूर कर सकें कि फलस्तीन का कोई हल निकले। क्योंकि जब तक फलस्तीन के मसले का हल नहीं निकलता तो ये कहीं ना कहीं से चिंगारी जो है वो तो उठती रहेगी, आज यहाँ है कल कहीं और जगह से निकलेगी फिर। यस अब बहुत शुक्रिया अहमद साहब, बहुत शुक्रिया कामना साहब, बहुत शुक्रिया। इस पर अलग हम बात करेंगे कि जो आपने असल बात की, मैं वहीं पे आना चाह भी रहा था, वक्त कम है, कि नॉट टू फॉरगेट कि ये जो सारे का सारा मसले ने जन्म फ़लस्तीन से लिया है। अगर लबनान से मुज़ाहिमत होती है तो क्यों होती है? इसलिए कि इसराइल ने जब बदमाशी की, लोगों को निकाला, बॉर्डर शेयर होता है, बहुत सारे लोग फ़लस्तीन में गए, वहाँ से मुज़ाहमत, वो एक टाइम आया यासिर अरफात वहाँ पर आए। ईरान के साथ ये जो मसला है नई नहज पे क्यों पहुँचा? इसलिए कि फ़लस्तीन पे ईरान ने स्टैंड लिया, अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि तो प्रॉक्सी, उसका क्या बना है? वहाँ कहने को तो ठीक है जनाब, उस अंदाज से बमबारी नहीं हो रही, लेकिन वहाँ भी इसराइल ने अपना काम तो चलाया हुआ है, वो सिलसिले तो जारी हैं, शहादतें हो रही हैं वहाँ पे अभी, और बर्बरियत हो रही है वहाँ पे, बच्चे शहीद हो रहे हैं। तो फ़लस्तीन का इशू किधर खड़ा है? वरना कामरान साहब आई थिंक वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि अभी शायद गर्द बैठ जाए, मुस्तकिल मामला कैसे होगा अगर फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा। इसमें आने वाले दिनों बात करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला दुनिया को रहने के लिए बेहतर जगह बनाए हम सब के लिए इंशाअल्लाह। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।